الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال تعالى في مقام آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا أنفسكم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من ذلك الأيام العشر فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك من شيء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم و مکرم سامعین کرام اور عزیز دوستوں اور ایمان والے بھائیوں، چونکہ 2 یا 3 دن کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ آنے والا ہے اور ذوالحجہ کا چاند ہونے والا ہے، اس لیے اسی مناسبت سے اس ماہ مبارک کے فضائل کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بعض مقامات کو بعض مقامات پر فضیلت دی ہے، اسی طریقے سے بعض زمانوں کو اور بعض مکانوں کو دوسرے بعض زمانوں پر اور بعض اوقات پر فوقیت دے رکھی ہے کہ ان مخصوص اوقات میں ان مخصوص زمانوں میں ادنا سے نیکی کرنا بسا اوقات عام زمانے اور عام مکان کے اعتبار سے جو عمل بڑے سے بڑا اگر کرتے ہیں پھر بھی یہ چھوٹا سا عمل ان مخصوص زمانے میں کرنے کی وجہ سے اس کا ثواب اس بڑے ثواب سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ انہی سلسلے کی ایک کڑی اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ذوالحجہ کا شروع والا عشرہ ہے، یعنی پہلے 10 دن ہے۔ ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی بلکہ پیدا کرتے وقت ہی حرمت والا بنا رکھا تھا، اور اسی مہینے میں حج جیسا عظیم فریضہ انجام دیا جاتا ہے اور پورے عالم اسلام میں قربانی کی جاتی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں اس مہینے کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور اس مہینے میں عمل کرنے کا ثواب دوسرے دنوں کے بنسبت زیادہ ہوتا ہے۔ ماہ ذوالحجہ کو مختلف عبادات کی وجہ سے ایک خصوصی امتیاز اور ایک خصوصی فضیلت حاصل ہے، اس وجہ سے کہ اس مہینے میں حج جیسے عظیم الشان عبادت ادا کی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے اس کو ذوالحجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ذوالحجہ یعنی حج والا مہینہ، کہ پورے عالم اسلام سے اس مہینے کے اندر تمام لوگ چپے چپے اور کونے کونے سے کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے اور حج کے لیے تشریف لاتے ہیں، اس وجہ سے اس کو حج والا مہینہ یعنی ذوالحجہ کہا جاتا ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں بھی اس مہینے کا بڑا ادب اور احترام کیا جاتا تھا اور اس کی عظمت کا خیال رکھا جاتا تھا۔
اور یہ ذی الحجہ کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اشہر الحرم میں سے قرار دیا ہے. قرآن کریم میں جو فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، تو اللہ تعالیٰ نے جو حرمت والے 4 مہینے بیان کیے ہیں، یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب، اس میں سے ایک مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. اور اشہر حرم اس کو کیوں کہا گیا؟ ان کو 4 حرمت والے مہینے کیوں قرار دیا گیا؟ تو اس کی 2 وجہ ہیں، 2 معنی کے اعتبار سے اس کو حرمت والے مہینے بیان کیے گئے. پہلا یہ کہ ان 4 مہینوں کے اندر، ان حرمت والے مہینوں کے اندر قتل و قتال، جنگ و جدال حرام ہے. اور دوسرا اس لیے کہ یہ 4 مہینے بڑے احترام والے، واجب الاحترام اور ادب والے ہیں، بڑے عظمت والے ہیں. اس وجہ سے اس کو حرمت والے مہینے قرار دیے گئے. لیکن جو پہلی وجہ تھی، یعنی اس مہینے میں قتل و قتال حرام ہے، یہ تو شریعت اسلام میں سے منسوخ ہو گیا. لیکن دوسری جو وجہ ہے کہ یہ مہینہ واجب الاحترام ہے اور اس میں عبادتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ اب بھی باقی ہے. کیونکہ زمانے جاہلیت میں جو دور تھا وہ جنگوں کا اور قتل و قتال کا دور تھا. معمولی سی باتوں پر وہ جھگڑتے تھے، لڑتے تھے، اور وہ ہماری طرح نہیں کہ 5-10 منٹ تک لڑے، بلکہ معمولی سی غلطی کے بنا پر وہاں سالوں تک جنگیں ہوا کرتی تھی. لیکن جب یہ حرمت والے مہینے آ جاتے تھے تو وہ اپنی جنگ کو بند کر دیا کرتے تھے. وہ جنگ نہیں کرتے تھے، ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، ان کی عظمت کو بجا لاتے تھے. یہاں تک کہ اگر کسی کے باپ کا قاتل بھی سامنے سے گزرتا تھا تو وہ اس حرمت والے مہینوں کی عظمت کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیتے تھے، اس کو نہیں پکڑتے تھے. اتنی وہ عظمت اور تعظیم کرتے تھے ان حرمت والے مہینوں کی. تو اسی میں سے ایک مہینہ یہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ذو الحجہ کو مختلف عبادتوں کے ذریعے سے خصوصیت عطا کی ہے، اور اس مہینے میں بہت ساری عبادتوں کو انجام دیا جاتا ہے اور عبادتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور اسی مہینے میں روزے رکھنے کی بھی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے، اور قربانی کرنے والوں کو ناخن اور بال کے کاٹنے سے روکا گیا ہے. اسی طریقے سے اسی مہینے میں تکبیرات تشریق کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور اسی مہینے میں حج جیسا عظیم الشان فریضہ بھی ادا کیا جاتا ہے. اور اسی مہینے میں پورے عالم اسلام میں قربانی کی ایک اہم عبادت بھی انجام دی جاتی ہے. اور اسی دن مسلمانوں کی دوسری سب سے بڑی اہم عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے. تو ان ساری خصوصیت کی وجہ سے اس مہینے کی اہمیت اور افضلیت میں اور برتری پیدا ہو جاتی ہے، دوبالگی پیدا ہو جاتی ہے. اور میں نے آپ حضرات کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کا تذکرہ کیا ہے. والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. اب فجر سے کیا مراد ہے؟ کون سی صبح مراد ہے؟ کون سے دن کی، کون سے مہینے کی صبح مراد ہے؟ تو اس میں مفسرین کے الگ الگ قول ہے، اقوال ہے. ایک قول حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کا ہے کہ اس سے ہر دن کی فجر مراد ہے، یعنی ہر دن جو سورج طلوع ہوتا ہے، جو صبح صادق ہوتی ہے، وہ مراد ہے. اس لیے کہ ہر طلوع ہونے والی فجر ایک نیا پیغام اور ایک نیا انقلاب لے کر آتی ہے. اس وجہ سے انہوں نے ہر دن کی فجر کو مراد لیا ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے دوسرا قول یہ بھی منقول ہے کہ اس سے محرم الحرام کی پہلی تاریخ کی صبح مراد ہے، یعنی اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ ہے اس کی پہلی تاریخ کی پہلی صبح مراد ہے. اور تیسرا قول بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اس سے عید الاضحیٰ کی
10ویں تاریخ عید الاضحیٰ یعنی یوم النحر ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کی صبح صادق مراد ہے. اور اسی قول کو اکثر حضرات نے ترجیح دی ہے کہ جو والفجر میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی ہے اس سے یہی قربانی کا دن اسی دن کی صبح مراد ہے. اور آگے قسم کھائی کہ 10 راتوں کی قسم. تو اس میں بھی الگ الگ اقوال ہے لیکن تمام ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان 10 دنوں سے مراد ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن 10 دنوں کی قسم کھائی ہے وہ ذوالحجہ کے 10 دن مراد ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ قسم کس بات کی کھائی جاتی ہے؟ قسم اسی بات کی کھائی جاتی ہے جس کی ہمارے دل میں عظمت اور قدر و قیمت ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذات خود اس مہینے کی قسم کھائی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. حدیث پاک میں بھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے شروع میں حدیث پاک تلاوت کی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالحجہ کے 10 دنوں کے مقابلے میں کوئی ایسے ایام نہیں ہے جن دنوں میں کوئی عمل کرنا کوئی نیکی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی افضل نہیں. تو آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی افضل نہیں. صحابہ نے بڑے تعجب اور حیرت سے پوچھا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی افضل نہیں ہے. تو آپ نے یہی جواب دیا کہ جی ہاں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان دنوں کے مقابلے میں زیادہ افضل نہیں ہے. لیکن وہ بندہ جو اپنی مال اور جان لے کر اللہ کے راستے میں گیا جہاد کے لیے اور کچھ لے کر واپس نہیں آیا یعنی وہ وہاں شہید ہو گیا تو وہ ان دنوں کی برابری کر سکتا ہے. ورنہ اس کے علاوہ کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں یہی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کا عبادت کرنا ان دنوں کے علاوہ میں دوسرے دنوں میں زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. یعنی یہی 10 دن ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں میں بندے کی عبادت بڑی محبوب ہے بڑی پسندیدہ ہے. اور اسی 10 دنوں میں ایک بڑی جو عظیم الشان عبادت ہے وہ روزے کی عبادت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں ہر دن کا روزہ سال برابر روزے رکھنے کے برابر ہے. یعنی ایک روزہ رکھیں گے تو سال بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا. اور ان 10 دنوں میں ایک رات نوافل پڑھنا یہ شب قدر کے نوافل کے بقدر ہے. یعنی شب قدر میں جو نفل عبادتوں کا جو ثواب ملتا ہے اتنا ہی ثواب ان 10 راتوں میں سے اگر کسی رات میں اس نے نفل عبادتیں کی تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا. تو ان دنوں کی بڑی فضیلت آئی ہے اور روزہ تو عظیم الشان فضیلت ہے عظیم الشان عبادت ہے اور اس کی فضیلت بڑی تاکید سے آئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ کہ روزے کا ثواب میں خود دیتا ہوں. ساری عبادتوں کا ثواب فرشتے دیتے ہیں لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو میرے لیے ہوتی ہے اس لیے اس کا ثواب بھی میں ہی دیتا ہوں. اس لیے ان 10 دنوں میں روزے رکھنے کی بھی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے. اور خصوصاً 9 ذی الحجہ کا روزہ یعنی یوم عرفہ عرفہ کے دن کا روزہ اس کی تو بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا. سئل عن یوم عرفہ عن صوم عرفہ تو آپ نے فرمایا فقال یکفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. اور دوسری روایت میں کہ یکفر السنة الباقیة والماضیہ یعنی 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ کا کفارہ کر دیتا ہے. یعنی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے 1 سال آئندہ اور 1 سال گزشتہ کے گناہوں کا. اور
یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہاں گناہوں سے صغیرہ گناہ مراد ہے، کبیرہ گناہ مراد نہیں ہے، اس لیے کہ کبیرہ گناہ تو توبہ کے وجہ سے ہی معاف ہوتے ہیں، توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتی۔ تو جہاں کہیں بھی احادیث میں کسی عمل کے بارے میں یہ آئے کہ اس عمل سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ عرفہ کے دن کے مقابلے میں کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ اس دن میں اللہ تبارک و تعالی کثرت سے اپنے بندوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں، یعنی عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ اپنے اتنے بندوں کو جہنم سے چھٹکارا اور نجات دیتے ہیں جتنا دوسرے ایام میں نہیں دیتے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا نام بھی جہنم سے نجات پانے والوں میں لکھ دے اور ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ بہر صورت ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، اور بالخصوص 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا بڑا ثواب ہے اور بڑا اجر اس پر دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو 10 روزے رکھنے ہیں اس میں 9 ذی الحجہ تک ہی روزے ادا کیے جا سکتے ہیں۔ 10ویں ذی الحجہ کو تو چونکہ عید ہے اور عید کے دن قربانی عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اس لیے جو 10 دن ہے تو 10 دن سے 9 دن مراد یعنی 9 دن روزہ رکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ پورے سال میں 5 دن ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اور وہ پہلا دن عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے، اور عید الاضحیٰ کے بعد جو ایام تشریق کے 3 دن ہیں ان 3 دن اور یہ 2 دن ملا کر کل 5 دنوں میں روزہ رکھنا پورے سال میں جائز نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی دھیان رکھنی چاہیے یہ جو عرفہ کا روزہ جو ہے وہ انہی لوگوں کے لیے مشروع ہوا ہے جو میدان عرفات میں نہ ہو اور حج نہ کر رہے ہو، لیکن جو حجاج ہیں جو حج کرنے کے لیے گئے ہیں ان کے لیے عرفہ کا روزہ مشروع نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ روزہ رکھنے جائیں گے تو چونکہ ان کو اس دن بہت ساری عبادتیں کرنی ہوتی ہے، بہت سارے اعمال انجام دینے ہوتے ہیں، اگر وہ روزہ رکھیں گے تو ان کے اندر کمزوری آ جائے گی اور جو اہم عبادتیں ادا کرنی ہے وہ ادا نہیں ہو سکے گی، اس لیے جو عرفہ کا روزہ ہے وہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو وطن میں ہیں، اپنے اپنے وطن میں ہیں۔ بہرحال رمضان ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کے روزے کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم ان روزوں کی طرف سے بڑی غفلت برتتے ہیں، یہ عین محرومی کی علامت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس سنت عظیمہ کو پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کریں اور اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آنے والے ان 10 دنوں کی قدر کرنے کی اور اس میں عبادت کرنے کی اور حتی الامکان گناہوں سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔